الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، انتہائی قابل احترام گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، جمادی الثانی کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے. رجب المرجب کا مہینہ سایہ فگن ہے، یعنی آمد ہے. جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا تو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ارشاد فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے لیے رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. گویا کہ اس حدیث مبارکہ سے سب سے پہلے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آقا دو عالم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے اتنا خوش ہوتے تھے کہ آپ 2 مہینے پہلے رمضان المبارک کے مہینے کے استقبال کی تیاری کرواتے اور باقاعدہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا فرماتے کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، یعنی یہ مہینے خیر و عافیت سے گزر جائیں اور ہم رمضان المبارک کا مہینہ پالیں یا رمضان تک پہنچ جائیں.
کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ خیر اور برکتوں کا مہینہ۔ تو لہذا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک آ جائے اور گزر جائے، ہمیں پتہ بھی نہ ہو، بلکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کی مبارک عادات پر اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ شعبان کے مہینے سے پہلے رجب کے مہینے سے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمان کی شان ہے کہ مسلمان ایمان والا اس جستجو میں ہوتا ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت مل جائے، فرمان مل جائے اور اس پر عمل پیرا ہو کر ہم جنت کے حقدار بنیں۔ تو رجب کے مہینے میں کچھ واقعات و حالات بھی ہیں، اور عام طور پر لوگ رجب کے مہینے میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ پہلے اکثر لوگ جو ہے رجب کے مہینوں کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھتے تھے، لیکن چونکہ یہ بات اٹل ہے اور علمی بات ہے کہ زکوٰۃ کا کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے۔ جب آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں تبھی سے 1 سال کے بعد آپ کے لیے زکوٰۃ کا مہینہ ہو جاتا ہے۔ اگر پہلی مرتبہ آپ رجب کے مہینے میں صاحب نصاب بنتے ہیں تو اگلے رجب کے مہینے میں آپ پر زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ شعبان کے مہینے میں صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو پھر شعبان کا مہینہ آپ کا زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ اگر رمضان المبارک میں صاحب نصاب ہوتے ہیں تو اگلا سال جو ہے مکمل ہونے پر رمضان المبارک کا مہینہ آپ کے لیے زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ تو کوئی بھی مہینہ ہو سکتا ہے، محرم بھی ہو سکتا ہے، سفر بھی ہو سکتا ہے، ربیع الاول بھی ہو سکتا ہے۔ جس مہینے میں پہلی مرتبہ انسان کے پاس پیسہ آ جائے اور وہ صاحب نصاب ہو جائے اور اس قابل ہو جائے کہ زکوٰۃ اس پہ واجب ہو، تو اس کو تاریخ کو یاد کرنا اس کے لیے لازمی ہوتا ہے، اس کے لیے واجب اور فرض ہوتا ہے، تاکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو۔ اس لیے کہ عام طور پر سمجھا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ یار اگر آگے 10-15 دن پہلے آگے پیچھے ہو گئے تو کیا ہوا، دینا تو ہے۔ اگر شعبان کے مہینے میں ہوا تو رمضان میں دے دیں گے، دینا تو ہے۔ اور اگر رجب کے مہینے میں فرض ہوا تو کیا ہوا، رمضان میں دے دیں گے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ فرق ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ رجب کے مہینے میں اگر حساب کرتے ہیں، آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی تھی، آپ کے ذمہ واجب تھا، یا آپ کی اتنی پوزیشن تھی کہ آپ نے 2 لاکھ روپے زکوٰۃ دے دی۔ اب آپ نے کہا چلو یار اگلے مہینے دے دیں گے، شعبان میں نہیں تو رمضان شریف میں دے دیں گے، زیادہ ثواب ہوگا۔ لیکن رمضان کا مہینہ جب آیا تو معلوم ہوا کہ آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کو، سارا خرچ ہو گیا، یا ادھر سے ادھر ہو گیا، خدا نخواستہ مال چوری ہو گیا یا کوئی نقصان ہو گیا۔ تو جو آپ ثواب کمانا چاہتے تھے رجب کے مہینے میں اور آپ جناب 2 لاکھ دینے کے قابل تھے، پتہ چلا مہینہ ڈیڑھ کے بعد آپ 50,000 کے قابل بھی نہیں رہے، تو یہ ایک نقصان ہو گیا۔ اور دوسرا نقصان جو اٹل ہے وہ یہ ہے کہ موت زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تو فرض ہونے کے بعد جو ہے وہ ہم جتنا ٹالیں گے، جس طرح نماز کو ٹالا جاتا ہے، جس طرح اور فرائض کو ہم ٹالتے ہیں، تو اگر زکوٰۃ کو بھی ڈالیں گے، خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو زکوٰۃ ذمے پہ واجب رہی، فرض رہی۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا اپنا کوئی خاص مہینہ نہیں ہے۔ لوگ جو ہے رمضان المبارک کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ ثواب زیادہ ہے اور مستحقین کی جو آمد ہوتی ہے ان کے جناب پہچاننا، دیکھنا، ملنا ذرا آسان ہو جاتا ہے، ماحول بن جاتا ہے، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، رحمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد زکوٰۃ کا کوئی سلسلہ ہے تو ان دنوں کا حساب کر کے آپ کم و بیش کر کے اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں منتقل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہوشیار خبردار فرمایا کہ جب رجب کا مہینہ آئے تو رمضان المبارک کی تیاری کرو۔
رمضان المبارک کا انتظار کریں، رمضان المبارک کی عبادات کی تیاری کریں، رمضان المبارک میں قرآن کے تلاوت کی تیاری کریں۔ اگر قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے میں اور تلفظ وغیرہ میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کا ابھی سے اہتمام کریں، ابھی سے خیال کریں۔ اہل اسلام، دین سے محبت کرنے والے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھنے والے، قرآن کریم کے شرعی، قرآن کریم سے محبت کرنے والے، وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو وعظ و نصیحت ہوتی ہے، یہ جو بیان ہوتا ہے، یہ جو تقریر ہوتی ہے، یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الالباب، عقل والوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے، اور بصیرت والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے، طلب والوں کے لیے، جو طلب نہ رکھتے ہوں، جن کے اندر بصیرت نہ ہو، جن کے اندر عقل و دانش نہ ہو، ان کی تو بات سر سے گزر جاتی ہے۔ ان کے لیے رمضان کا مہینہ ہو یا شعبان کا، رجب کا ہو یا محرم کا مہینہ ہو، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کی زندگی متاثر نہیں ہوتی۔ ان کے ایام میں جو کام ہوتے ہیں، جو ایام کار ہوتے ہیں، اس میں کوئی تبادل، کوئی جناب والا تبدیلی نہیں آتی۔ لیکن اہل اسلام، مسلمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور آپ کے معاملات کو اپنانا چاہتے ہیں، آپ کی سنتوں میں چلنا چاہتے ہیں، تو وہ اس چیز کا اہتمام رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو لہذا قرآن کریم کی تلاوت کا الحمدللہ رمضان میں بڑا اہتمام ہوتا ہے، تو ہم اس کی تیاری پڑھیں۔ اگر نماز نہیں آتی تو نماز میں کھڑے ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ نقل ہی ہو سکتی ہے، نماز تو نہیں ہوگی۔ تو لہذا نقل کرنے کے بجائے اصل کی طرف آئے۔ بچے جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کو طریقہ ہم سکھاتے ہیں، چلے جی ماحول بن جائے گا، آتا جاتا رہے گا، تو وہ تو بچہ ہو گیا نا۔ تو بڑے آدمی کو اگر تحیات صحیح نہیں آتی، سورہ فاتحہ صحیح یاد نہیں ہے، یا نماز کی کوئی صورت بھی یاد نہیں ہے، آدھی صورت سے گزارا کر رہا ہے، ہر نماز میں ناپینا پڑتا ہے، ہر نماز میں قل ہو اللہ پڑھتا ہے، تو ایسے لوگوں کو فکر کرنی چاہیے کہ کم سے کم 10 صورتیں اور 20-25 صورتیں ہر مسلمان کو یاد ہوں۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، آخری 10 صورتیں تو ہر نمازی کو یاد ہونی چاہیے۔ کتنے نمازی ایسے ہوں گے کہ جناب جو 2 صورتوں پہ گزارا کر رہا ہوں، بہت تعداد ہوگی، اور وہ 2 صورتیں بھی بغیر تلفظ کے، وہ 2 صورتیں بھی بغیر تجوید کے، بغیر تلفظ کے۔ تو یہ تو ہماری اللہ سے محبت کی گویا نشانی اور یہ حالت ہے کہ ہم اللہ سے، اللہ کے کلام سے ہماری کتنی محبت ہے۔ دنیا کی محبت کتنی ہے، اللہ سے محبت کتنی ہے، دین سے محبت کتنی ہے، اللہ کے قرآن سے کتنی محبت ہے۔ دنیاوی معاملے میں پتہ چل جائے، موبائل سے کمانے کا پتہ چلتا ہے، لوگ موبائل کے پیچھے پڑتے ہیں، یہ ایپ لوڈ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اور جناب والا یوں کرنے سے اتنی کمائی ہوتی ہے، یوں کرنے سے اتنی کمائی ہوتی ہے۔ لوگ جستجو میں پڑ جاتے ہیں اور گویا کہ وہ معلومات کر کے چھوڑتے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے کہ چیز نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے، تو پھر پیچھے ہٹتے ہیں، اس وقت تک اس کی جستجو لگی رہتی ہے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے جو فوائد بیان فرمائے ہیں، 1 حرف پر 10 نیکیاں، اور رمضان المبارک میں اس نیکیوں میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے، اور رب العالمین اپنی شان کے مطابق اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری جستجو بہت کمزور ہے، اس حوالے سے ہمارا کام، ہمارے قدم بہت آہستہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو جس طرح دنیاوی معاملات میں ہم حساس ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، آخرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، رمضان المبارک کے استقبال کے معاملے میں، قرآن کریم کی تلاوت کے معاملے میں، قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے معاملے میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں جستجو کرنی چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کس طرح ہم جو ہے اگر قرآن کریم کی 1 سورت پڑھیں، 2 سورت بھی پڑھیں تو صحیح پڑھیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرآن کریم کو ترتیب سے پڑھو، تجوید سے پڑھو۔ گویا یہ فرض ہے، قرآن پاک کو صحیح پڑھنا فرض ہے، اتنا صحیح پڑھنا جس سے نماز کی ادائیگی ہو جائے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، صرف قاریوں کے لیے، حافظوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ جناب قرآن صحیح پڑھے، باقی لوگ سادے پڑھیں، کوئی بات نہیں۔ باقی لوگ بھی اچھا کھانا کھانے کے خواہش مند ہیں، باقی لوگ بھی اچھا پینے کے خواہش مند ہیں، باقی لوگ بھی اچھا پہننے کے جناب خواہش مند ہیں۔ تو لہذا ہر مسلمان کو چاہیے
کہ جس طرح اسے کھانا اچھا چاہیے، پینا اچھا چاہیے، کپڑے اچھے چاہیے، گھر اچھا چاہیے، سواری اچھی چاہیے، تو اللہ کا قرآن بھی صحیح چاہیے، اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی صحیح چاہیے۔ یہ نہیں کہ جناب والا کل پرسوں ایک بندہ بنا شہر میں پڑھ رہا تھا، پوری مسجد بھول گئی، ایسے زبردست طرز لگا رہا تھا وہ، اللہ ہی جانے کی کیا پڑھ رہا ہے۔ تو اس طرح ہے کہ شوق ہے، جذبہ ہے، آواز سے بندہ پڑھتا ہے، لیکن جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی دیتا ہے اور صحت کی دولت سے نوازتا ہے، مال و دولت سے نوازتا ہے، عہدوں سے نوازتا ہے، بچوں سے نوازتا ہے، گھر داری فیملی کی خوبصورت سسٹم سے اللہ نے نوازا، ہمیں اس کا کلام 2 لفظ بھی پڑھنے نہیں آتے، اس کے کلام کا تھوڑا سا حصہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، اور جانا ہم نے اسی کی طرف، جانا ادھر ہی ہے، انجام کار ادھر ہی ہے۔ تو لہذا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے استقبال یا تیاری کا جو حکم فرمایا ہے اور آپ نے جو ماحول بنایا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح کریں، تاکہ ایک نماز کا 70 نمازوں کا ثواب مل جائے، ایک فرض ادا کریں کہ 70 فرائض کا ثواب ملے گا، تو ایک ادا ہوگا تو ملے گا نا، ہاں جی، ایک ادا ہوگا تو ملے گا۔ میں ایک آدمی کہتا ہے بھائی 50 روپے دو، میں 10,000 روپے دوں گا، 50 روپے دے دو، 10,000 روپے دوں گا۔ اب 50 کا نوٹ آپ پھٹا والا ہے، لے لے گا وہ؟ لہذا اگر 50 کا نوٹ صحیح ہوگا تو 10,000 ملے گا نا۔ 50 کے نوٹ میں نمبر نہیں ہے، کئی جگہ پہ سیاہی پھیلی ہوئی ہے، نوٹ پھٹا ہوا ہے، تو جب آپ کا کام صحیح نہیں ہوا، وعدہ کہاں سے پورا ہو؟ تو ایک نفل کا ثواب فرض کا درجہ ہے، ایک فرض کا 70 کا ثواب ملتا ہے، تو نفل پڑھیں گے تو اس کا فرض کا ثواب ہوگا نا۔ جب نفل ہی نہیں ہوگی تو فرض کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ جب ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرائض کا ثواب ملے گا رمضان مبارک میں انشاءاللہ، تو ایک فرض ادا ہوگا تو ملے گا۔ اگر وہی ادا نہ ہو، رکوع صحیح نہیں کیا، سجدہ صحیح نہیں کیا، قیام صحیح نہیں ہوا، قرات کی ادائیگی صحیح نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا پڑھ لیا، تو ایک ہی فرض ادا نہیں ہوا تو 70 کہاں سے ملیں گے؟ ایک حرف پر 10 نیکی، پھر 30 نیکیاں، پھر 100 نیکیاں، ایسا بھی موقع آتا ہے اللہ تعالیٰ 1000 نیکی عطا فرماتے ہیں، تو ایک نیکی ہوگی تو 1000 ملے گی۔ وہ ایک ہی اگر کٹ جائے، اسی میں اگر ہم فیل ہو جائیں تو 100 نیکیاں کہاں سے ملیں گی؟ 1000 نیکیاں کہاں سے ملیں گی؟ تو یہ ایک ذریعہ ہے، ایک نیکی ذریعہ ہے 10 نیکیاں حاصل کرنے کا، ایک نیکی ذریعہ ہے 100 نیکیاں حاصل کرنے کا، یعنی 1 روپیہ ذریعہ ہے 1000 روپے حاصل کرنے کا، 1 روپیہ ذریعہ ہے 10,000 حاصل کرنے کا، کیونکہ 1 روپے سے لے کر 2 3 4 10 ایک ہی نہیں تو 10 کہاں سے ہے؟ ایک ہی نہیں ہے تو 100 کیسے بنے گا؟ تو لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں دلچسپی لینی چاہیے، اپنے نمازوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ تبلیغ والے بھی حضرات اس سلسلے میں بڑی محنت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں، تعلیم میں جڑتے ہیں، تو اس میں مذاکرہ بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی نمازیں سنی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو سکھائی جاتی ہیں۔ کراچی اجتماع جو ہے بالکل قریب ہے، 25 جنوری سے غالباً اجتماع ہے، تو اس کی بھی تیاری رکھیں، اس نیت سے کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے۔ جو آدمی سیکھنا چاہتا ہے 2-3 دن ہی لگتے ہیں، موبائل سیکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کہتا ہے یار جلدی سے سکھا لو، اتنے 1000 کا لیا ہے ورنہ تو بیکار ہی پڑا ہے۔ تو جلدی سے سیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ کیسے چلایا جاتا ہے، پیسے کیسے ڈالتے ہیں، پیکج کیسے ہوتا ہے، سب کچھ سیکھتے ہیں، اس لیے کہ دل جو چاہ رہا ہے، ہاں جذبہ ہے، شوق ہے، اور اگر شوق نہ ہو تو بندہ کیوں سیکھے؟ تو جو شوق نیٹ میں ہے، موبائل میں ہے، یا جناب والا لیپ ٹاپ میں ہے، کمپیوٹر میں ہے، وہی شوق نماز پہ بھی ہونی چاہیے، وہی شوق قرآن کی تلاوت میں بھی ہونا چاہیے، کہ جناب ہمارا جذبہ ہو، ہماری تمنا ہو، ہماری خواہش ہو کہ نماز ہم پڑھیں گے تو صحیح پڑھیں،
نماز کے جو ارکان ہیں صحیح ادا کریں، نماز میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں تلفظ سے پڑھیں، التحیات صحیح پڑھیں، سورہ فاتحہ اور جناب والا قرآن پاک کی جو سورت ہم پڑھیں اس کے تلفظ صحیح ہو۔ اور عربی زبان کی تو یہ گویا کہ الگ سے امتیازی شان ہے، یہ خصوصیت ہے کہ ایک حرف کی تبدیلی سے معنی ہی بگڑ جاتا ہے، معنی ہی بدل جاتا ہے۔ آپ قلب کہتے ہیں بڑے قاف سے تو اس کا معنی ہوتا ہے دل، قلب کس کو کہتے ہیں؟ دل۔ اور ہم سادہ جب پڑھتے ہیں قلب تو قلب کہتے ہیں کتے کو۔ کتنا فرق ہو گیا، کہاں کتا کہاں دل، اپنے بیچارے دل کو ہی کتا بنا دیا۔ تو قلب پڑھیں گے تو کتا کہے گا اور قلب کہیں گے تو دل کہلائے گا۔ تو ایک نقطے سے ایک حرف کی تبدیلی سے معنی ہی بدل جاتا ہے۔ ہم اللہ سے مغفرت مانگنا چاہتے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ ہم عذاب مانگ رہے ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہماری جستجو ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ اتنی خطرناک بات ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، عربی میں کوئی دعا پڑھ رہے ہیں، پتہ چلا ہم الٹا ہی مانگ رہے ہیں کہ دینے کے بجائے یا اللہ جو ہے وہ بھی لے لو، تو پھر کیا بنے گا؟ تو نماز میں، قرآن کی تلاوت میں، دعاؤں میں، اذکار میں اتنی دلچسپی ہو کہ جو چیز ہم کم و بیش تھوڑا بہت اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں وہ صحیح پڑھیں۔ ایک چائے کا شوقین آدمی ہو، ہوٹل میں جائے، اس میں چینی نہ ہو، دوبارہ جائے گا وہ؟ چائے میں چینی نہیں، کھانے میں نمک نہیں، تو دوبارہ آدمی نہیں لے گا وہ۔ اور نمک کی کیا قیمت؟ اور چائے میں چینی جو ڈلتی ہے، ایک کپ چائے میں کتنی چینی ڈلتی ہے؟ 100 روپے کی ڈلتی ہے کیا؟ 2-4 روپے کی چینی ہے، لیکن آپ کا ذائقہ ہی بدل گیا، آپ نے کہا چینی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت میں جان نہیں، نماز کے فرائض کی ادائیگی نہیں، جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا تلفظ ہی نہیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا پڑھنا ہی ریجیکٹ کر دیا، جو ثواب ملنا تھا اس میں سے کچھ بھی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق ہمیں صرف رمضان کے آنے کا انتظار نہیں، جو اپنے ہمارے اعمال ہیں ان کی سیٹنگ بنائیں، ان کی ترتیب بنائیں۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا